بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا آج بہت بڑا کرم ہے کہ ایک تو جمعہ عید کا دن ہے، اور نمبر 2 ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے. پہلی محرم ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہمارا برکت والا رکھے، بولو آمین. رحمت والا رکھے، آمین. اور یہ کورونا کی وبا اور کووڈ-19 اور بیماریاں، اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو ساتھ میں پڑھو اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. یہ دعا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی محرم کو خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو بھی پڑھواتے تھے، اور صحابہ کو کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھوا یہ دعا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ محرم مہینہ آیا ہے، امن والا دینا، بولو آمین. ایمان والا دینا، بولو آمین. سلامت والا دینا، بولو آمین. اسلام والا دینا، بولو آمین. اور اللہ کو ہم سے راضی ہو جانا، بولو آمین. اور شیطان سے بچا لینا، بولو آمین. تو یہ پورا سال اللہ ہم کو یہ دولت نصیب فرمائے. مجھے اس وقت بہت ضروری 2 باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ کرنا کہ چونکہ یہ محرم مہینہ ہے، بولو یہ محرم، اور اس میں بہت سے واقعات آئے. محرم مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے، تو بولو کون سا مہینہ ہے؟ محرم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگتی ہے، تو کون سا مہینہ ہے؟ محرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا جاتا ہے، تو وہ مہینہ محرم. حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوتی ہے تو محرم. حضرت سلیمان کو مملکت ملتی ہے تو وہ محرم. حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ محرم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ محرم ہے. اور نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو وہ محرم مہینہ ہے. تو بہت سارے واقعات محرم مہینے میں. مجھے اس وقت آج کے حالات کے اعتبار سے 2-3 باتیں کرنا. سب سے پہلی بات یہ کرنا کہ اس وقت سب سے بڑا ٹینشن جو ہم کو ہے نا، وہ کورونا کا ہے. ہاں یا نہیں بولتے جاؤ نا. نمبر 2، ہماری روزی بند ہو گئی ہے. جیسی روزی ہماری تھی اب ویسی روزی ہماری نہیں ہے. نمبر 3، ہم قرضے میں آ گئے ہیں، یا جن کو ہم نے قرض دیا ہے اب وہ دینے کو تیار نہیں ہے، یعنی مال اٹک گیا ہے، آ نہیں رہا ہے. اس کے لیے محرم کا مہینہ ہمیں ایک سبق بتا رہا ہے. سب سے پہلے ہم اس پر عمل کریں گے. بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے بہت بڑے نبی اللہ کے حضرت یونس، سامنے بولو کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. اللہ کے بہت بڑے نبی حضرت یونس علیہ السلام. ان سے ایک مسٹیک ہو گئی، ایک معمولی مسٹیک ہو گئی، اور وہ کشتی میں تھے، اور کشتی میں طوفان، اتنا کشتی میں طوفان. اب سارے کشتی والے تو حضرت یونس علیہ السلام کے پاس گیا، وہ بھی کشتی میں بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہے، کچھ کہو نا، اللہ سے کچھ کہو، کیونکہ یہ کشتی اگر ڈوب گئی تو ہم سارے ختم ہو جائیں گے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے فرمایا پوری کشتی میں سے ایک کو سمندر میں جانا پڑے گا، یعنی ایک اپنی جان دے گا تو اس کے بدلے سب کی جان بچ جاتی ہے. اب یہ ہوا کہ کون جائے، کیونکہ بھائی آج ہم لوگوں میں سے کسی کو کوئی بول لیں گے جان دے گا تو باقی سب کی جان بچ جائے گی، تو کون ہے وہ جو اپنی جان دینے کو تیار ہو؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ایک کو جان دینا پڑے گی تو سب کی جان بچ جائے گی. آپ کو معلوم ہے وہ اخیر میں فیصلہ یہ ہوا، بہت لمبا واقعہ، فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت یونس کو ہی جانا ہے.
اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے. بولو حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں جیسے سمندر میں گئے ایک مچھلی پہلے سے تیار, ایک مچھلی پہلے سے تیار اپنا منہ کھولے بیٹھی ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے سیدھے مچھلی کے پیٹ میں, بولو سیدھے مچھلی کے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت یونس کا جو لاک ڈاؤن ہوگا وہ کیسا لاک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ مچھلی کا پیٹ, بولو کہاں مچھلی کا پیٹ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے. ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, ایک رات کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں. بولو کون حضرت یونس علیہ السلام. ہمارا جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہم نے دیکھا ہوگا ہم کو کھانا بھی ملا, بولو الحمدللہ, پانی بھی ملا الحمدللہ, ہم کو جس کو جو چاہیے تھا ملا. اتنا تھا کہ باہر کوئی نہیں جاتا تھا, دکانیں بند تھی اور رول اور ریگولیشن قائم ہوئے تھے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا لاک ڈاؤن سوچو, آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے پیٹ میں مچھلی آ گئی. میں یہ تو سنا نا ہمارے پیٹ میں, ہمارے پیٹ میں مچھلی آ گئی, یہ تو سنا ہوگا, لیکن ہم مچھلی کے پیٹ میں, یہ تو بڑا عجیب. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور پھر مچھلی کے پیٹ میں, اور رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے, سمندر کا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا چھایا ہوا ہے. اور حضرت یونس اتنے پریشان 40 دن اور 40 رات, بولو 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ میں. 40 دن 40 رات کے بعد دعا سکھانے والا کون؟ اللہ نے دعا سکھائی, اللہ نے دعا سکھائی. حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی. پڑھیں گے آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, بہت پیاری دعا پڑھی. 17ویں پارے میں وہ دعا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں, رات کے اندھیرے میں اور سمندر کی گہرائی میں یہ دعا پڑھی. لا الہ, پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے پیارو قرآن پاک میں لکھا کہ یہ دعا پڑھی اور مچھلی باہر آئی, کنارے پر گئی, اپنا منہ کھولا. حضرت یونس باہر آئے. اب 40 دن 40 رات میں مچھلی کے پیٹ میں ہو تو اس کی ہڈیوں کا کیا, اس کے گوشت کا کیا, اس کے کپڑے کا کیا, مگر حضرت جبرائیل وہاں پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونس آ جاؤ, آ جاؤ, جنت کے نہر کا پانی لے کر آیا ہوں. تو حضرت یونس علیہ السلام کو تسبیح پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے پیارو ہمارے نبی کیا فرماتے, سب سنیں گے انشاءاللہ, آج کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا. بولو 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 انشاءاللہ بولو. ہمارے نبی کیا فرماتے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. حضرت یونس فرماتے وہ نبی حضرت یونس نے, ہمارے نبی فرماتے حضرت یونس نے جو تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میرا امتی پڑھتا جائے گا, ہمارے نبی فرماتے میرا امتی پڑھتا جائے گا, اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں سے حل نکال کر راستہ نکالتا جائے گا. تو آج اگر ہماری مصیبت دکان ہے, آج اگر ہماری مصیبت کاروبار میں رکنا ہے, آج ہماری مصیبت قرضے پہ جانا ہے یا ہمارا قرض کا اٹکنا ہے, ایک ہی راستہ ہے, بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پڑھو گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگ پوچھتے تھے حالات میں کیا کرنا, کیونکہ حالات اچھے ہوتے جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ اور بھی حالات کو اچھا کرے اور اللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیں بچائے, فتنوں کے فتنے سے بچائے, شریروں کی شرارتوں سے بچائے اور اللہ اپنے نفس اور ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچائے. سب کے لیے ایک ہی تصویر, بولو لا الہ. آج سے پڑھو گے, بولو پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی, اور یہ جو واقعہ ہوا نا, جو میں نے واقعہ بتایا
یہ بھی محرم مہینے میں واقعہ ہوا. یہ محرم مہینے میں تصویر آئی ہے اور آج بھی محرم کی پہلی تاریخ ہے. ہم جتنا ہوئے یہ تصویر پڑھیں گے صحیح میں اللہ کی قسم آپ خود دیکھو گے راستہ کھل رہا ہے, میری دکان کھل رہی ہے, میرے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے, میرا قرض ادا ہو رہا ہے, سامنے والا قرض چکا رہا ہے. گالی گلوچ کرنے سے بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک اور بات کرنا ہے جو ہم کو کرنا ہے, سب حالات کھل جائیں گے. یہ جمعہ کا دن ممبر پر پاس کھڑا ہو, سب حالات کھلیں گے, لیکن پہلے بولو کرو گے انشاءاللہ. آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے نبی کے نواز. اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے اور یہ بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت, یعنی محبت کا ایک انداز میں آپ کو بتاؤں, محبت کا ایک انداز بتاؤں. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے, تو حسن اور حسین اس میں سے جو چھوٹے ہیں کون, حضرت حسین, ان کے رونے کی آواز آئی. میں بچپن ہے, چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہیں, تو اللہ کے رسول پاک کوئی کام سے جا رہے تھے مگر اگر فاطمہ کے گھر سے گزرے اور اپنے نواسے کے رونے کی آواز آئی تو اللہ کے رسول پاک گھر میں تشریف لے گئے. گھر میں گئے تو پوچھا, فاطمہ کو پوچھا کہ حسین کیوں رو رہے, یہ معصوم بچہ کیوں رو رہا؟ تو فاطمہ نے کہا وہ اصل میں گھر میں پانی نہیں ہے تو ان کو پانی چاہیے, تو ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں تو میں پیچھے کے حصے سے پانی لے کر آتی ہوں. وہ حضرت فاطمہ پیچھے کے حصے میں پانی لینے گئی, جب آئی تو دیکھی کہ حضرت حسین رو نہیں, اور حضرت حسین رو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھی ہے. بولو سبحان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھی ہے. فاطمہ پانی لے کر آئی تو ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے زمین کا پانی لانے میں دیر ہو گئی, میں نے جنت کے نہر کا پانی پلا دیا ہے, میں نے جنت کے نہر کا پانی پلا دیا ہے. میرے دوستوں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی کیا شان ہوگی. ہم سب جنت میں جائیں گے, بولو جائیں گے انشاءاللہ, لیکن ہمارے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن ہوں گے, حضرت حسین ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار بولو کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. میں ایک بات آپ کو بتاؤں پھر پوائنٹ پر آ جاؤں, بہت سمجھنے والی بات ہے. حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ تھا, سب کو معلوم ہے, بلکہ اگر آپ غور کرو نا آج ہی وہ دن ہے جس میں حضرت عمر بھی شہید ہوئے محرم کے مہینے میں. حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ تھا, بولو ساتھ نہیں تھا رعب دبدبہ, اتنا رعب اور دبدبہ تھا, اتنا رعب اور دبدبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہو تو آنے والا سمجھ جائے کہ عمر مسجد میں, کیونکہ پورے مسجد میں سکون اور وقار کا ماحول بنا ہوا تھا. حضرت عمر اگر کوئی بازار میں ہو تو بازار میں داخل ہونے والا پہلے سمجھ جائے کہ عمر بازار میں آئے ہیں, کیونکہ پورے بازار میں وقار اور رعب اور دبدبہ اور سکون اور اطمینان. تو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب اور دبدبہ دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مرتبہ ایک گلی میں داخل ہوئے, کون؟ حضرت عمر داخل ہوئے اور ہمارے نبی سامنے سے آئے تو ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی رسول یہ کیا معاملہ ہے, جب بھی میں گلی میں داخل ہوتا ہوں آپ ملتے ہیں, آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا مسکراؤ نہ تو کیا کرو, اس لیے کہ عمر تم جس گلی میں آتے ہو شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. عمر تم جس گلی میں آتے ہو, بولو شیطان اس گلی سے. ہمارا بالکل الٹا معاملہ ہے, ہم جس گلی میں جاتے وہ کہیں دور ہوتا ہے تو بھی قریب آ جاتا ہے. کیا آ گیا میرا بھائی آ گیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر کا اتنا رعب اور دبدبہ, لیکن حضرت حسین, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہوگی 8-10 سال. بولو کتنی عمر ہوگی؟ 8-10 سال کی. آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ممبر پر بیٹھے ہوئے حضرت عمر, اور ابھی خطبہ دینا ممبر پر بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پورا مجمع بیٹھا ہے, اس میں یہ 8 یا 10 سال کے. بولو کون؟ حضرت حسین. آئے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا, میرے نانا کے ممبر پر سے اٹھ جاؤ. کن کو کہہ رہے ہیں؟ آج کوئی امام کو ممبر پر بیٹھا ہو یا کوئی تقریر کرنے والا بیٹھا ہو یا کوئی پولیٹیکل لیڈر کرسی پر بیٹھا ہو, اس کو اٹھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ حضرت عمر 22 لاکھ عورت بازی پہ اکیلے حکومت کرنے والے ممبر پر بیٹھے, پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اور حضرت حسین آئے, عمر ہوگی 10-12 سال عمر ہوگی, آئے اور امیر المومنین عمر
ممبر پر سے اٹھ جاؤ، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تم اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو، یہ میرے نانا کا. اب پورا مجمع کھڑا ہو گیا. حضرت عمر کو ممبر پر سے اٹھایا جا رہا ہے اور وہ بھی 10 سال کے حضرت حسین اٹھا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا محلن ٹھہرے لو تاخیر بول بیٹا بول. تو حضرت حسین نے فرمایا میرے نانا کا ممبر ہے، اٹھ جاؤ اب اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو. حضرت عمر اٹھے، بولو ممبر ایسے پوچھا تھا. حضرت عمر اٹھے اور سیڑھی اترتے نیچے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بیٹا تیرے نانا کا ہی ممبر ہے، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں. یہ تیرے نانا کا ہی ممبر ہے، میرا کوئی ممبر نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر نے جیسی چیخ ماری اور کہا حسین تیرے پاس تو اتنا اونچا مقام ہے کہ تیری ماں کی طرف نظر کرے تو فاطمہ خاتون جنت نظر آتی ہے، تیرے ابا کی طرف نظر کرے تو دیکھو وہ شیر خدا حضرت علی نظر آتے ہیں، تیری نانی کی طرف نسبت کرے تو خدیجہ الکبریٰ نظر آتی ہے، اور تیرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنی مرتبہ مجھے ممبر سے اٹھائے گا میں اٹھ جاؤں گا، اتارے گا میں اتر جاؤں گا. حضرت حسین بھی تو آخر حسین سے نا چمٹ گئے، حضرت عمر سے چمٹ گئے اور کہا میں تو صرف ایسے ہی کہہ رہا تھا آپ میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جائیے. تو حضرت عمر نے فرمایا میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، آج تیرے نانا کے ممبر پر جاتا ہوں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آئے اور کیا فرمایا نبی کے نواز سے نے مجھے ممبر پر اٹھایا ہے، اب اللہ کے سوا کوئی مجھے ممبر سے اتار بھی نہیں سکتا. میرے پیاروں کتنی محبت ہوگی آپ سوچو. حضرت عمر اتنا رعب اور دبدبا، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن حضرت حسین کی بات سامنے آ گئی تو بتاؤ ممبر سے، بولو ممبر سے. آج وہی حضرت حسین کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا، ہم نے اتریں گے انشاءاللہ. ہماری اکڑ، ہمارا گھمنڈ، ہمارا تکبر اس سے ہم نیچے اتریں، بولو اتریں گے انشاءاللہ. اور یہ بتا رہا ہوں کہ جب حضرت حسین یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو عمر ہوئی 55، کتنی عمر ہوئی؟ میں لمبا واقعہ میں نہیں جاؤں گا، صرف مختصر بتاؤں گا. عمر کتنی ہوئی؟ 55. میدان کربلا میں، بولو میدان کربلا میں. اور کون سا دن تھا؟ جمعہ. آج کا دن جمعہ، وہ 10ویں محرم تھی، آج پہلی محرم ہے، لیکن تھا کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا. لیکن صبح کی نماز بھی، کیونکہ وہاں صبح کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، اس لیے عام ہونا ضروری ہے. وہ تو پورا سنگت ہوتا ہے کربلا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، بولو ظہر کی نماز پڑھائی. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین نے جب ظہر کی نماز پڑھائی آپ کے 2 بیٹے شہید ہو گئے تھے. ارے بولو 2 بیٹے، ایک علی اکبر اور ایک حضرت علی اصغر، 2 بیٹے شہید ہو گئے. ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ظہر کی نماز پڑھائی. اچھا ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ بہت روئے، بہت روئے، کیونکہ معلوم تھا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جماعت میدان کربلا میں تھی زیادہ سے زیادہ اگر بہت گنو تو 72 سے 75 آدمی تھے. کتنے تھے؟ 72 سے، اور سامنے 1,20,000 جس میں 40 ایک طرف کھڑے، 40,000 ایک طرف سے، 40,000 ایک طرف سے، 1,20,000 کا مجمع ہے. اور جو یہاں سے ایک فرد جاتا تھا وہ شہید ہو کر واپس آتا تھا. حضرت حسین کے دونوں بیٹے بھی شہید ہو گئے. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، مسافر تھے، 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں اتنا اللہ کے سامنے روئے. اور رونے کے بعد کیا کہا؟ میرا گھوڑا مجھے دے دو، میرا گھوڑا. حضرت حسین کے سامنے ان کا گھوڑا لایا گیا. آپ گھوڑے پر نہیں بیٹھے، آپ نے کہا مجھے وہ تلوار جو کمرے میں رکھی ہوئی، پیچھے خیمے میں جو رکھی ہوئی ہے، تو سب نے کہا حسین سے آپ چاہ رہے ہو اور 1,20,000 کا مقابلہ اور آپ کو ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر جا رہے ہو. حضرت حسین نے فرمایا ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے نہیں جا رہا، یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار لے کے جا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں کہا کہ وہ چادر لے کر آؤ. دیکھ لو چوڑی چادر لائی گئی. اگر حسین نے اس چادر کو اپنے بدن سے لپیٹا اور اتنا پیار کیا چادر کو. اور تمہیں نہیں معلوم کسی زمانے میں میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے تیار کیا تھا. اور اس کے بعد حضرت حسین خود خیمے میں گئے. سب نے کہا آپ کو کچھ کام ہے؟ کام تو ہے لیکن وہ کسی اور سے نہیں کرواؤں گا. تلوار منگوانی تھی کسی سے منگوا لی میں نے، چادر منگوانی تھی منگوا لی، اب میں خود جاؤں گا. اور گئے اور کالا امامہ
جو خیمے میں رکھا ہوا تھا وہ کالا امامہ لے کر آئے، اس کو چوما، اس کو اپنے گالوں پر رکھا اور کہا یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے وہ حضرت حسین جنہوں نے اپنے دو بیٹوں کو کھو دیا ہے، وہ جب گھوڑے پر سوار ہوئے، امامہ ہے اللہ کے رسول کا، تلوار حضرت علی کی، کپڑا جو پہنا ہے وہ فاطمہ کا، اور پورے میدان کربلا میں جب گئے آگے بڑھ گئے، سب طرف سے لوگوں نے حملہ کیا، لیکن اللہ کی قسم مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا۔ کتنے گھنٹے تک؟ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا۔ اب آیا نماز کا وقت، سننا برابر، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ کون سا وقت ہے نماز کا؟ ظہر تو پڑھ چکے تھے، کون سی نماز؟ بولو آئے گی نا، آج کی اثر آئے گی، بولو نا آئے گی نا انشاءاللہ۔ کون سا وقت آیا؟ حدیث پاک میں لکھا، تاریخ کی کتابوں میں پڑھانا وقت العصر، اثر کا وقت آیا۔ آپ نے تلوار کو ایسے زمین پر رکھا اور یہ دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جب دونوں ہاتھ اٹھائے تو سامنے والوں نے کہا وہ مان گئے، وہ جھک گئے مجھے۔ اگر اس نے فرمایا جھکا نہیں، پڑھانا وقت العصر، اثر کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی پڑھ لو، تم بھی نماز پڑھ لو، کیونکہ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا۔ تو سامنے سے آواز آتی ہے، سامنے سے بولو کیا آواز آتی ہے؟ پڑھ لو، تم پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں، پڑھ لو، ہم کو ضرورت۔ یہاں بیٹھے ہیں رشتے لوگ جو آج بھی کہتے ہیں، اپنے باپ کو دیکھتے، اپنے دادا کو دیکھتے، اپنے چاچا کو دیکھتے کہ نماز میں جاتا ہے، خود موبائل پہ کم وقت پب جی کھیلتا ہے، میں زبان سے نہیں بولتا، دل سے بولتا ہے تو پڑھ، میں تو میرا کام کر رہا ہوں۔ وہاں سے آواز آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا معلوم؟ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اور کم سے کم مجھے پانی دے دو نا۔ آپ لوگوں نے پانی پینے سے منع کیا ہے نا، پانی دے دو نا، میں تیمم کر لوں گا، میں پانی دے دو، میں وضو کر لوں گا۔ تو سامنے سے آواز آتی ہے پانی بھی نہیں ملے گا، بولو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا۔ حضرت حسین مسکرائے، پورا بدن لہو لہان ہے، زخمی ہے، مسکرائے اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ ارے پانی نہ تو کوئی بات نہیں، میں یہاں کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے پانی نہ ملے تو، یعنی بولو نا پانی نہ ملے تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو زمین سے مٹی سے تیمم کر لینا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لہو لہان لیکن تیمم کیا، اور تیمم کر کے بولو اللہ اکبر، پورا مجمع بولے گا۔ کون سی نماز شروع ہوئی؟ اثر کی نماز شروع ہوئی۔ یہاں دشمنوں میں بات چیت ہونے لگی، کچھ کیا جائے، آپ نے اطمینان سے رکوع کیا، بولو اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر اطمینان سے سمع اللہ لمن حمدہ، لہو لہان تھے، ہونٹ پہ سے خون بہ رہا تھا، پھر سجدے میں گئے، اللہ اکبر کر کے سجدے میں گئے، اور سجدے میں جانا تھا۔ میرے پیارو کیسے آپ کو بتائیں، اتنا زور کا وار کرتا ہے کہ حضرت حسین کے دونوں ہاتھ مبارک باہر آ جاتے ہیں۔ ایسے سجدے میں تھے نا تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو دونوں ہاتھ جب باہر آ گئے، حضرت حسین ایسے سیدھے گر جاتے، دوسرا دشمن آتا آپ کے سینے کے اوپر، کتنا زور کا لوہے کا وار کرتا ہے۔ اور پیارو کیا بتاؤں، کم وقت شمر نام کا دشمن آتا ہے، حضرت حسین کی گردن مبارک کو الگ کرتا ہے اور تلوار کی نوک پر اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہم جیت گئے، گردن میری تلوار کی نوک پر آ گئی، ہم جیت گئے۔ تو وہ تو اچھا ہے کہ حضرت ان کے بیٹے امام زین العابدین کہتے سمر تم جیتے نہیں، تم ہار گئے، میں زندہ تھے تب بھی چہرہ اونچا نظر آتا تھا، نہیں ہو گئے تو چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے۔ لیکن میرے پیاروں حضرت حسین نے ایک پیغام دیا جو حضرت عمر کو ہم سے کیا کرتے تھے، اور حضرت حسین کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ڈاکٹر اور لائر کو آفس میں جاؤ تو سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے، حالانکہ وہ سرٹیفکیٹ اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ کسی یہ مر جائے گا تو سرٹیفکیٹ کی کوئی وقت باقی نہیں رہے گی۔ حضرت کے پاس سب سے بڑا سرٹیفکیٹ یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے پھول ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور میرے دوستوں حضرت حسین کے بدن میں لہو دوڑتا تھا، وہ حضرت فاطمہ کا تھا، وہ حضرت علی کی، اور میرے یارو جو سرپرستی کا ہاتھ تھا وہ نانا جان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لیکن پھر بھی اصل نماز آسان
آسان الفاظ میں کہوں کہ آخری وقت میں کہ حضرت حسین نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا نواز دے، ساتھ میں بولو نبی کا نواز تھا، نبی کا نواز تھا، مگر نماز ادا ہم لوگ موبائل گیم کھیلنا اور لوگوں کے ساتھ چیکنگ کرنا اور چیٹنگ بھی جلدی جلدی فلمیں دیکھنا ہمارے موبائل اور فجر نماز بھی. ہمارے یہاں مولا معاف کرے رات کو 3-4 بجے تک آئی پیڈ اور موبائل پہ ہمارے جوان بزی رہتے. جس وقت تہجد والا تہجد میں روتا ہے ہمارا جوان موبائل پر کی نماز پڑھنے آتا ہے تو ہمارا جوان سو جاتا ہے. تو میرے کو یہ بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی مگر اکثر کی نماز کو پتا نہیں. اور سامنے والوں نے کیا کہا؟ دشمنوں نے پڑھ لو اسی جمع کی. ہم تو حسین کے ساتھ صرف نعرہ لگانے کا، ہم زوردار نعرے لگا لیں، بہت زوردار نعرے لگے، حسین نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، عثمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بیوقوفو، پہلے پکڑو تو صحیح دامن، پہلے پکڑو تو صحیح. ہم تو دشمنوں کی ٹیم میں نظر آتے فجر کے. ابھی یہاں بھی کتنے بیٹھے ہوئے بے شرم حضرات بے وفا اور غدار جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور ابھی اللہ کے کتنے آسان انتظار کرنا ہے. کورونا آ گیا، کووڈ-19 آیا، کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے ہاسپٹل میں ابھی بھی جھلس رہے والا عذاب آیا، باڑھ کا عذاب آیا. یہ لمبایت میں آپ چلے جاؤ میرا یہ راہو نگر اور اس کے بعد میں یہ کمرو نگر اور پھولواڑی سارا پانی میں بیٹھ گیا. کسی کو نہیں معلوم کہ میرا کون سا فرنیچر باقی ہے، کون سا فرنیچر چلا گیا. اللہ کی طرف سے سیلاب بھی آ گیا، اللہ کی طرف سے کورونا آیا، اللہ کی طرف سے وبا آئی، اللہ کی طرف سے ٹڈی کا عذاب آیا، اللہ کی طرف سے گرمی کا عذاب آیا، اللہ کی طرف سے لاک ڈاؤن کا عذاب آیا، اللہ کی طرف سے ٹھنڈی کا عذاب آیا. مگر یہ سدھرنے کو تیار نہیں تو نہیں ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا میں تھوڑی بڑا ہوں. ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا. اجمیر والے کون؟ خواجہ غریب نواز خواجہ معین ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھنے گے. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے، بولو دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہوا. اب یہاں تو ہم کہتے دنیا کے کونے میں کیا سورج اللہ کا عذاب آیا ہے. ارے بولو نا، سورج میں اللہ آیا، کورونا کا بھی عذاب آیا، لاک ڈاؤن کا بھی عذاب آیا، ظلم کا بھی عذاب آیا، اور میرے پیاروں ہمارے سورج کے اندر وبائیں بھی آئی. اب تو سورج میں عذاب سیلاب کا بھی آ گیا. اب کہاں ہم کو جو اللہ وہاں کر سکتا ہے نا لمبایت میں، وہ اللہ یہاں بھی کر سکتا ہے. اللہ کو کوئی روکنے والا. اس لیے میرے پیاروں آج کون دیکھو یہاں بیٹھے ہو نا، آج کوئی تقریر نہیں، واز نہیں. وہ تقریر واز کا زمانہ گیا، کرسی پہ بیٹھنا، لمبے لمبے بیان کرنا. اب تو سیدھے ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آ جاؤ. اس بات پر آ جاؤ کون کون تیار ہے. آپ نے بولو پہلے کون کون تیار ہے کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے دیکھو نیا سال، انقلاب، تجدید ایمان. آج ہمارا ایمان بھی پکا ہوگا اور یہ بہت پیارا مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اللہ پورے سال برکت اور رحمت کے فیصلے فرمائے. آج سے ارادہ کرو نیا سال حضرت حسین کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں میری نماز قضانی ہوگی. کون کون تیار ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھ انشاءاللہ. دیکھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو. انشاءاللہ یہ پہلا سبق ہے، اس سے پورے حالات صحیح ہو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ درود پاک تقسیم ہوگا جو اثر کے بعد پڑھنا آپ سب کو معلوم ہے کتنی مرتبہ، 80 مرتبہ. پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.